ایک ساتھی نے ایک مسئلہ پوچھا واٹس ایپ پہ. ساتھی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص سجدہ تلاوت کرنا بھول جائے نماز میں، ایک قاری صاحب ہیں نماز پڑھا رہے ہیں، سجدہ تلاوت کرنا بھول گئے، آیت گزر گئی ہے، سجدہ تلاوت نہیں کیا، تو اس کی کیا صورتحال ہو؟ اس صورت میں پہلے اس بات کی وضاحت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مسئلہ ہر ملنے والے آدمی سے نہیں پوچھنا چاہیے، ہر ٹوپی والے آدمی سے بھی نہیں پوچھنا چاہیے، اور مسئلہ ہر امام سے بھی نہیں پوچھنا چاہیے. مسئلے کے لیے ایک مستند عالم کا ہونا، ایک مفتی صاحب کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور جو تحقیق کر کے بتائے، تسلی بخش جو جواب دے، اسی سے ہی مسئلہ پوچھنا چاہیے. اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، یا تراویح کی نماز حافظ سنا رہا ہے، آیت سجدہ آ گئی ہے، اب اس نے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ نہیں کیا، تو اس کی کچھ صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے حافظ صاحب نے، قاری صاحب نے، امام صاحب نے جو آیت سجدہ تلاوت کی ہے، اس کے بعد اس نے کتنی آیات پڑھی. اگر آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد وہ 3 آیات سے کم پڑھ چکا ہے، اس نے 3 آیات نہیں پڑھی، 3 آیات سے کم پڑھی ہیں، 1 آیت پڑھی ہے یا 2 آیت پڑھی ہے، یا اسی آیت پہ ہی اس نے رکوع کر لیا، اسی آیت پہ ہی اس نے رکوع کر لیا، تو یاد رکھنا 3 آیات سے اگر اس نے کم پڑھا، تلاوت 3 آیات سے کم پڑھی، تو اس کا سجدہ جو ہے وہ رکوع میں ہی ادا ہو جائے گا. اگر رکوع میں وہ نیت کر لے، رکوع میں نیت کرے تب اس کا سجدہ ادا ہوگا، وگرنہ سجدے میں جاتے ہی خود بخود ہی اس کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، یہ واجب اس کے سر سے ٹل جائے گا. یہ ہوئی پہلی صورت. دوسری صورت، اگر اس نے 3 آیات سے کم نہیں، یعنی 3 آیات پڑھنے سے پہلے اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ 3 آیات پڑھ چکا ہے، 4 آیات پڑھ چکا ہے، 5 آیات پڑھ چکا ہے، مکمل رکوع پڑھ چکا ہے، تو پھر اس کے بارے میں یاد رکھنا نماز کے اختتام تک وہ کبھی بھی کسی بھی وقت سجدہ کر لے، وہ چاہے پہلی رکعت میں کر لے یا دوسری رکعت میں کر لے، وہ سجدہ کر لے، اور سجدہ کرنے سے اس کا واجب ٹل جائے گا، واجب اس کا ادا ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی یاد رکھنا کہ ہم نے 3 آیات سے زیادہ تلاوت کی ہے، ہم نے 3 آیات سے زیادہ تلاوت کی ہیں، اور ہم نے سجدہ تلاوت ہم نے کیا پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں ہم نے سجدہ تلاوت کیا. اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہمیں آخر میں سجدہ سہو کرنا بھی واجب ہوگا، ہمیں سجدہ سہو بھی اس پر کرنا لازمی ہوگا. اس کے بعد تیسری صورت، اگر اثنائے نماز میں، نماز کے درمیان میں اس نے سجدہ تلاوت نہیں کیا، وہ درمیان میں بھی بھولا رہا، تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد، کوئی اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ یہ سجدہ کر سکتا ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ عمل منافی، نماز کے منافی کوئی عمل نہ کرے، نماز کے منافی کوئی عمل نہ کرے. آیت سجدہ پڑھی، اوپر 3-4 آیتیں پڑھ چکا، پہلی رکعت بھی پڑھ چکا، دوسری رکعت بھی پڑھ چکا، التحیات بھی ہو چکی، مکمل اس نے سلام پھیر دیا، لیکن اب بھی اگر اس نے سجدہ تلاوت نہیں کیا، تو یاد رکھنا نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد فوراً اس کو یاد آ جائے، فوراً کر لے. جبکہ اس نے نماز کے کوئی منافی عمل نہ کیا ہو، اٹھ کے نہ کھڑا ہو گیا ہو، منہ نہ پھیر لیا ہو، اس وقت تک یہ سجدہ تلاوت کر سکتا ہے. چوتھی صورت، اگر اس نے اب بھی نہیں کیا،
इस सूरत में भी सलाम फेरने के बाद भी इसने सजदा नहीं किया, तो फिर याद रखना अब इस पर वो वाजिब रहा, अब इसकी कज़ा नहीं है, ये गुनाहगार होगा, इसको इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। बाज़ हज़रात यहाँ ये भी कहते हैं कि इसको नमाज मुनाफी अमल करने के बाद भी कर लेना चाहिए। ये बात भी ठीक नहीं है, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। और इसके बाद इसके साथ एक और मसला भी याद रखें, अच्छी तरह जहन में बिठा लें और इन नमाज के मसाइल को अच्छी तरह याद कर लिया करो। हम में से हर मुसलमान के जहन में ये मसाइल होने चाहिए। अब जिस पर ये सजदा से तिलावत वाजिब बाकी रहा, तो याद रखना ये नमाज उस पर कज़ा करना ज़रूरी नहीं है, ये नमाज उसकी अदा हो गई। महज सिर्फ जो है आयत सजदा जो है इसके सर पर है, उसके लिए ये इस्तिग़फ़ार करेगा।